میں نے کوئی لیگل کام نہیں کیا، میں کوئی شرط مان کے میں واپس نہیں آیا ہوں۔ حالانکہ میرے بارے میں جو باتیں تھیں وہ سخت قسم کی باتیں تھیں، مجھے یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ واپس جائیں گے تو 1 ہفتہ سے زیادہ آپ زندہ نہیں رہیں گے، کیونکہ جب لوگ نہیں چاہ رہے تو آزادی ہم کس کے لیے ہم بات کریں؟ یا شاید اب وقت ابھی آیا نہیں ہوگا، یا لوگ نہیں سمجھے یا لوگ نہیں مانتے۔ ہمارے جو پاکستان میں اس طرح کی جوڈیشل سسٹم ہے، کورٹس کا سسٹم ہے، آئین کے انڈر کورٹ چلتی ہے۔ اگر اس طرح یہاں کورٹس بنے، ہائی کورٹ بنے، پاکستان کی سپریم کورٹ میں اپیل کا حق ہو، یا ہمیں اپنا سپریم کورٹ دے دیں جیسا پاکستانی حکمران چاہے، اور اس کے بعد ہمارے وسائل ہمارے لوگوں کے ہاتھ میں ہوں، اور پھر ساتھ یہ کہ ہماری جو اسمبلی ہوگی وہ بااختیار اسمبلی ہو، جس طرح ایک صوبائی اسمبلی ہوتی ہے پاکستان کے پنجاب میں، جو اسمبلی کو جو اختیارات حاصل ہے صوبہ سرحد کو یا سندھ کو یا بلوچستان کو، اسی طرح کے اختیارات ہمارے لوگوں کو بھی، ہماری جو اسمبلی ہے اس کو بھی حاصل ہو۔ دیکھیں، یون ریزولوشن میں تیسرا آپشن نہیں ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا، پہلے تھا تیسرا آپشن۔ میں باہر 35,000 روپے منتھ میں لیتا تھا، 35,000 یورو، ٹھیک ہے، اور ڈالر کے ساتھ تقریباً 40,000 ڈالر ہوئے ہیں۔ کوئی آزادی کوئی آسان چیز تو ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے انڈر ہی رہ کے اور انہی سے ہی ہم گلے شکوے کر کے اور باتیں کر کے جو حقوق ہم لے سکتے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح آپ نے خود کہا ہے کہ یو این ریزولوشن کے مطابق انڈیا اور پاکستان دو ہی فریق ہے، گلگت پہ، آزاد کشمیر پہ اور مقبوضہ کشمیر، یہ سارا جو ایریا ہے لداخ، اس پہ ان دونوں کا دعویٰ ہے۔ تو انڈیا تو اس پورا اس تجزیے میں شامل ہے، اس میں وہ فریق ہے، وہ کوئی دوسرا فریق تیسرا نہیں ہے، برابر کا فریق ہے، ٹھیک ہے۔ کہ میں نے کوئی ٹریزن تو کیا نہیں ہے، مجھ سے جو کہا بھی گیا کہ کسی کو مارنے کا اٹھانے کا، میں نے اس کو نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں WTV، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نجات حکیم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بلاوچستان نیشنل فرنٹ کے چیئرمین عبدالحمید خان صاحب۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ 20 سال جلاوطن رہنے کے بعد یہ دوبارہ سے گلگت بلتستان آئے ہیں، اس نے اپنے سیاسی تحریک کا آغاز کہاں سے کیا، جلاوطن کیوں رہے اور اس کے بعد اب واپس کیوں آئے ہیں، اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے عبدالحمید خان صاحب سے۔ شکریہ حمید خان صاحب، آپ نے وقت دیا۔ آپ نے اپنی جو سیاسی کیریئر ہے، بلاوچستان نیشنل فرنٹ کا آغاز کب سے کیا، کس طریقے سے آپ نے سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا تھا؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے مجھ سے کچھ سوالات پوچھنے کا آپ نے وہ کیا۔ تو بلاوچستان نیشنل فرنٹ یہ 1992 میں ہم نے بنائی تھی، اور اس کا نام جو بلاوچستان نیشنل فرنٹ کا نام نواز خان نجی نے رکھا تھا، اور اس کا جھنڈا نواز خان نجی کا ہے، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ باقی اس کا منشور جو ہے، اور جب ابتدا نے کیا منشور اس وقت نہیں تھا، اور منشور میں نے بنایا سارا کچھ اے ٹو زیڈ، اس پہ کسی نے کوئی ترمیم نہیں کی، نہ ناظرین نے کسی کو نے۔ تو اس کے بعد جو ہم آگے چلتے رہے، جو ان کے ڈاکومنٹس بھی میں نے لایا، لوگوں کو بتایا کہ علاقہ ڈسپیوٹڈ ہے۔ اس وقت ہمارے کسی علاقے کے وسائل کے کسی کو فرد کو یہ معلوم نہ تھا، اگر کسی کو معلوم تھا بھی تو کسی نے نہیں بتایا کہ گلگت بلتستان متنازع کشمیر کا حصہ ہے اور یو این میں متنازع چل رہا ہے، ہم پاکستان کے شہری ابھی تک نہیں ہے، یہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا۔ اور یہ میں نے یو این میں 1993 میں یو این یونائٹڈ نیشن کا جو آفس ہے اسلام آباد میں، وہاں سے یہ ڈاکومنٹس میں نے لایا، یو این کا آفیشیل ریکارڈ۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا پھر کراچی ایگریمنٹ کے بارے میں بھی، کہ کشمیریوں سے مل کے بلوچستان کا ایگریمنٹ جو ہوا ہے، تب ہم نے آغاز کیا اس پارٹی کا، اور پارٹی کا آغاز ہم نے آزادی کے اس سے کیا، اس لیے کہ 1992 سے پہلے جوہر علی صاحب تھے گلگت بلتستان کے، اور وکیل شیر ولی، بہت سارے ہمارے دوست، ہمارے ہم سے سینئر، ہم سے بزرگ جدوجہد کرتے رہے بلوچستان کے حقوق کے لیے۔ جب وہ صوبے کی بات کرتے تھے، پاکستان کا صوبہ بننے کا، تو مطلب گلگت بلتستان کو پاکستان کے حوالے کرنے کا، اس کو لیگلی دینے کا، تو وہاں سے جو ہے نا غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے تھے اور الزامات غداری کے لگائے جاتے تھے، سیڈیشن چارج لگایا جاتا تھا۔ پھر اگر کوئی وہاں قومی اسمبلی میں سیٹ کی بات کرتا تھا تو بھی یہی ہوتا تھا۔ حالانکہ دونوں چیزیں جو ہے نا پاکستان کا حصہ بنانے کا ہے، تو یہ مطالبہ تو پاکستان کے شہریوں کو کرنا چاہیے کہ گلگت بلتستان کے ساتھ کو ہمارے ساتھ ملاؤ، کیونکہ اتنا ریسورسز علاقہ ہے، اتنا اہم علاقہ ہے، ملٹری طور پہ اہم ہے، وسائل کے لحاظ سے دنیا میں جو ہے یہ ایک نمبر کا ہو سکتا ہے، بشرطیکہ ایمانداری سے جو ہے وسائل استعمال کریں۔ تو اس کو ہم پاکستان کے حوالے کرنا چاہ رہے تو وہ لوگ لینے کے لیے تیار نہیں تھے، تو جس کی وجہ سے ہم نے اپنی آزادی کی ہم نے بات کی۔
یہ تحریک کب تک چلی رہی، پھر اس کے بعد آپ کب باہر چلے گئے، کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ یہاں سے پاکستان چھوڑ کے آپ کو جانا پڑا؟ دیکھیں 1992 کے بعد 1997 میں ہم نے بلیک جوبلی منائی. اس میں ہم پہ سیڈیشن چارج لگے، ہمیں ٹارچر بھی کیا، گلگت جیل بھیجا، اس کے بعد چلاس جیل بھیجا، شروٹ میں ٹارچر کیا ہمیں جا کے. تو اس کو تو ہم خیر بیل ہونے کے بعد باہر آ گئے اور ہم پیشہ بھگت رہے تھے. اس کے بعد 99 میں نے 98 میں یو این سیکورٹی کونسل کو گلگستان کے بارے میں کو لیٹر لکھے تھے کہ جس پہ 1999 کے مارچ میں مجھے پتہ چلا کہ جب میں کراچی سے گلگت آتے ہوئے پنڈی آیا تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ وہاں میری جان کو خطرہ ہے. تو جس کی وجہ سے وہاں میں انڈر گراؤنڈ چلا گیا اور بعد میں مارچ کے بعد پھر مئی میں کراچی سے میں باہر نکل گیا. ٹھیک، کتنا عرصہ باہر گزارا اور گلگت بلتستان کے حقوق کے حوالے سے آپ نے کیا جدوجہد کی؟ دیکھیں باہر جانے سے پہلے بھی ہم یہاں جدوجہد کرتے رہے. جب ہم اس وقت شروع میں کہتے تھے کہ گلگستان متنازع ہے، یہ کشمیر کا پارٹ بنایا گیا اس کو، چاہے ہم اس کو مانیں نہ مانیں، لیکن ہمارے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور بعد میں آہستہ آہستہ پھر لوگ سمجھنے لگے اس بات پہ. تو باہر جا کر باہر پھر کافی آپ کو پتہ ہے کہ باہر تکلیفیں ہوتی ہے، آدمی کو جدوجہد کرنا پڑتا ہے. تو باہر سے پھر میں یورپ چلا گیا. یورپ میں 20 سال رہا. وہاں جو جنیوا میں ہیومن رائٹس کمیشن ہے، وہاں سال میں 4 ان کے سیشن ہوتے ہیں. تو کم از کم 2 میں یا 3 میں یا 4 میں بھی میں وہاں گلگستان کی نمائندگی کرتا تھا. اور 2007 میں آپ نے سنا ہوگا کہ یورپین پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا، اس میں گلگستان کو بھی حقوق دینے کی بات اس نے کی تھی کشمیر کے ساتھ ساتھ. تو اس میں بھی ہمارا کردار تھا ان کو فیڈ کرنے میں بھی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا. پھر 2009 میں اس کے بدلے میں اس دباؤ کی وجہ سے 2009 میں جو پیکیج دیا گیا تو پیکیج بھی ہمارے لیے کافی نہیں تھا. اس کے بعد میں باہر امریکہ بھی میں گیا ہوں، جاتا رہا ہوں. یورپین پارلیمنٹ جو بیلجیم میں ہے وہاں بھی نمائندگی کرتا رہا ہوں گلگستان کا. اور ہم جہاں بھی میں رہا ہوں ہم نے پیسفل اسٹرگل کی ہے، اور یہاں اپنے ساتھیوں سے بھی ہم نے پیسفلی کرایا ہے، یعنی جمہوری طریقے سے. ہم نے الفاظ کی جنگ ضرور لڑی ہے لیکن اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. ہم نے پاکستان کے آئین کو سمجھ کے، اس آئین کا ریفرنس دے کے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا پھر اس کا بھی، پھر یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے بھی ہم وہ دیتے تھے، حوالہ دیتے تھے. ہم نے کسی بھی اپنی چھوٹی لٹریچر میں بھی جہاں پمفلیٹ ہوتا ہے، پمفلیٹ میں لوگ بہت کچھ باتیں کرتے ہیں غیر اخلاقی طور پہ یا غیر، اس کو ہم کبھی ایسی نہیں کی. ہم نے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اور قانونی طریقے سے ہم نے جدوجہد کی. فری آف ایکسپریشن پاکستان کے آئین کا حصہ ہے. آئین میں آپ کو ایکسپریشن کی آزادی دی گئی ہے، اور یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن میں بھی اور یونائٹڈ نیشن چارٹر میں بھی فریڈم جو آزادی بولنے کی اور لکھنے کی آزادی آپ نہیں چھین سکتے ہیں. تو اسی کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے تحریر و تقریر سے اور قانونی دلائل سے ہم نے باتیں کی اور حکومت پاکستان سے ہم نے حقوق لینے کی بات کی ہمیشہ. جب آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ ساری جدوجہد، آپ نے سیاسی جدوجہد کی، تو پھر آپ کو موسٹ وانٹیڈ ڈکلیئر کیا، آپ کے مطلب یہ ہے کہ اشتہاری قرار دیا گیا، ایسا یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ دیکھنا میرے خیال میں یہ جو کچھ ہوا ہے یہ تو تاریخ کا حصہ ہے. لیکن اب میں جس طریقے سے میں گلگت بلتستان میں اپنے گھر میں باعزت طریقے سے ہوں، تو اس سے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو یا ان کو آپ مدعی کہیں، مدعیہ کہیں، تو دونوں اپنی طرف سے جو دلیل پیش کرتے ہیں، پھر جو ہے کورٹ میں جو فیصلہ ہوتا ہے تو آخر میں وہی مانا جاتا ہے. تو میں نے دیکھے آپ گلگت بلتستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے میں یا گلگت بلتستان میں کہیں بھی دنیا میں نے کوئی انلیگل کام نہیں کیا. میں نے یہاں سے بات کیا، ٹھیک ہے نا. تو البتہ میرے باتوں سے، تحریر تقریر سے شاید کسی کو تکلیف ہوتی ہوگی، تو انہوں نے جو کچھ مناسب سمجھا وہ کیا ہے. لیکن میرے واپسی پہ گورنمنٹ کے اداروں نے، سرکاری جو ادارے ہیں اور یہاں تک ملٹری اور سویلین، انہوں نے میرے ساتھ بہت ہی تعاون کیا ہے. باعزت طریقے سے مجھے بالکل گیسٹ کی طرح، بہت ہی اعلیٰ گیسٹ کی طرح، گیسٹ بہت سارے ہوتے ہیں، مجھے اسلام آباد پنڈی میں رکھا. تمام مزاری مجھے تھی گھومنے پھرنے کی ساری ہے. تو وہاں میں نے گورنمنٹ کے اداروں سے بھی میں نے تعاون کیا، جس کے نتیجے میں میں آج واپس آیا ہوں. تو اللہ کی مہربانی سے میں نے لوگوں کی مدد کی ہے. کسی کو میں نے پڑھایا ہے، کہیں سیلاب زدگان کی میں نے مدد کی ہے، کوئی بیمار کی میں نے وہ کی ہے. اور اس میں میں نے فرقہ، مذہب، علاقہ اور زبان میں نہیں دیکھا ہے. میں نے بلتستان والوں کی بھی مدد کی ہے، دیامر والوں کی بھی مدد کی ہے، میں نے چترال والوں کی بھی میں نے مدد کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی باہر پاکستان کی بھی میں نے مجھ سے جو ہو سکا تھوڑی بہت میں نے کی ہے.
تو بالکل امپارشل ہو کے فرقے سے مذہب سے کسی اس سے تعصب سے بڑا تعلق میں نکال کیا دیا. کیا معاہدہ ہوا جس معاہدے کے تحت آپ واپس آ گئے دوبارہ سے؟ دیکھیں میں کوئی شرط مان کے میں واپس نہیں آیا ہوں. حالانکہ میرے بارے میں جو باتیں تھیں وہ سخت قسم کی باتیں تھیں. مجھے یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ واپس جائیں گے تو 1 ہفتہ سے زیادہ آپ زندہ نہیں رہیں گے. لیکن میں نے فیصلہ اس لیے کیا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا نہیں تھا. میں نے کوئی ایلیگل کام کوئی کیا نہیں تھا. کہیں سے بھی میں نے پیسے بھیجے ہیں، میں نے جو بھیجے میں نے کوئی غلط کام کے لیے میں نے چلوں کہ میں نے بند کیا. ہاں مطلب میرے ساتھیوں نے اگر کسی نے کوئی مس یوز کیا ہے تو وہ جو اس کو آپ بےمانی کہے یا جو بھی کہے وہ میرے ساتھ کیا انہوں نے. باقی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی انہوں نے کوئی ایسا کوئی کیا نہیں ہے کہ انہوں نے مس یوز کیا. اور جب میں واپس آیا ہوں تو میں اسی لیے آیا ہوں کہ ہم آزادی کی بات کر رہے تھے. تو 20 سال یہاں تو جب ہم کرتے رہے اس کے بعد باہر میں نے یورپ میں 20 سال ہو گئے. تو 20 سال تک لوگوں نے ہمارے ساتھ اس آزادی کے اس بات میں اس مشن میں یا اس نعرے میں ہمارے ساتھ لوگوں نے نہیں دیا. تو جس کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا آزادی کی اس بات کو ڈراپ کر کے اس کو چھوڑ کے. کیونکہ جب لوگ نہیں چاہ رہے تو آزادی ہم کس کے لیے ہم بات کریں. یا شاید اب وقت ابھی آیا نہیں ہوگا یا لوگ نہیں سمجھے یا لوگ نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو بھی وجہ ہے لوگوں نے اس کو منظور نہیں کیا. تو ہم تو جمہوری طریقے سے ہم تو کام کر رہے تھے نا. ہم نے کوئی گن تو اٹھایا نہیں تھا کہ ہر صورت میں ہم نے مار کے بھی جو ہے نا یہ کرنا ہو تو تھا نہیں. تو جمہوریت میں ایک لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. اس وجہ سے مجھے مجبوراً اپنے لوگوں کی وجہ سے واپس آنا پڑا. اور جب واپس آیا تو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں آپ سمجھتے ہیں ان سے ہم نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو قبول کیا. اور میں آرمی چیف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ اس سے، اور وزیر اعظم پاکستان کا بھی عمران خان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری واپس آنے میں انہوں نے ہماری مدد کی اور انہیں کام صادق فرمائے. اچھا، آزادی کے جو نعرہ تھا آپ کا بلوچستان کے حوالے سے، جب آپ باہر تھے تو بڑا پرچار کر رہے تھے، اس نعرے سے آپ پیچھے ہٹ گئے. اب آپ کا اسٹانس کیا ہے گلگت بلتستان کے جو آئینی ایشو کے حوالے سے؟ آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا نئی کوئی پارٹی بنا رہے ہیں؟ کن اصولوں کو تحت آپ سیاست کریں یا کسی بھی دوسری جماعت میں آپ جا رہے ہیں؟ دیکھیں اپنی پارٹی ہماری پارٹی پہ تو پابندی لگی ہوئی ہے. تو ہم اس پابندی کے خلاف ہم کورٹ بھی نہیں گئے ابھی تک. اور وہ پابندی بھی کوئی انصاف کی مبنی پابندی تھی نہیں. ہم نے کوئی نہ ٹیررزم کیا نہ کوئی ایسی لیگل کوئی ایکٹیویٹیز کیا. انہوں نے پابندی لگائی، ٹھیک ہے، ہم نے ابھی اس کو قسم میں قبول کیا ہے پابندی کو. باقی فی الحال کسی پارٹی میں جانے کا میرا اس لیے پروگرام نہیں ہے کہ اگر کوئی پارٹی دیکھے اب آزادی کی بات چھوڑ کر واقع جو رہتا ہے ہمارے جو پاکستان میں اس طرح کی جوڈیشل سسٹم ہے، کورٹس کا سسٹم ہے، آئین کے انڈر کورٹ چلتی ہے. اگر اس طرح یہاں کورٹس بنے، ہائی کورٹ بنے، پاکستان کے سپریم کورٹ میں اپیل کا حق ہو یا ہمیں اپنا سپریم کورٹ دے دے جیسے پاکستانی حکمران چاہے، اور اس کے بعد ہمارے وسائل ہمارے لوگوں کے ہاتھ میں ہوں، اور پھر ساتھ یہ کہ ہماری جو اسمبلی ہوگی وہ بااختیار اسمبلی ہو. جس طرح ایک صوبائی اسمبلی ہوتی ہے پاکستان کے پنجاب میں، جو اسمبلی کو جو اختیارات حاصل ہے صوبہ سرحد کو یا سندھ کو یا بلوچستان کو، اسی طرح کے اختیارات ہمارے لوگوں کو بھی، ہماری جو اسمبلی ہے اس کو بھی حاصل ہو. اور وہ جو ڈمی نہ ہو اور وہاں سے جو بیوروکریٹ آ جائے وہ صاحب کو ہانگ کے نہ چلے. ہمارے جو ممبر بنتے ہیں وہ مال مویشیوں کی طرح جو ہے نا جو بھی اوپر سے آرڈر آ جائے اس پہ دستخط کر کے آگے بڑھنے کا نہ ہو. تو واقعی جو اسمبلی ہو بااختیار اسمبلی ہو. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ اس سے زیادہ قابل اعتماد کیا ہو سکتے کہ جانی قربانی جس طرح ہمارے لوگوں نے دی کسی نے نہیں دی ہوگی، کسی خطے نے نہیں دی ابھی تک. ہر مشکل میں ہمارے ہندوستان کے نوجوانوں کو آزمایا گیا ہے اور اس میں کامیاب رہے ہیں. دوسرے لوگوں کے بنسبت، دوسرے علاقوں کے بنسبت، یہاں تک کہ پنجاب کے بنسبت بھی ہمارے لوگوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. اور میرے خیال میں یہاں کوئی ان کو ذکر کرنے کی کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا، اس میں کیا یہ ابھی عبوری صوبے کے حوالے سے وفاق میں بھی بات چلی ہے، اس کے ساتھ یہ کہ یہاں سے بھی قرارداد بھی پاس ہوئی، کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک عبوری کا لفظ ہے، میں عبوری کے لفظ کے خلاف نہیں ہوں. یعنی یہ جب تک آپ کشمیر سے نفی کرتے ہیں یا یونائٹڈ نیشن ریزولوشن سے آپ گل پسند کو نفی کرتے ہیں، ملاتے ہیں، اس سے الگ نہیں کرتے ہیں، تو تب تو ایک پرمنٹ تو صوبہ ہو نہیں سکتا ہے. عارضی صوبہ ہی ہوگا، پروویژنل صوبہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں اس پروویژنل میں کیا ہونا چاہیے، میرا تو یہ اس پہ زور دینا، یہ کہنا ہے. باقی نام پروویژن سے میری کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے علاوہ جو لوگ اس پروویژن کے خلاف ہیں اور پاکستان میں فقط صوبہ کے بھی خلاف ہے، تو پھر وہ کیا چاہتے ہیں کہ یہی اسٹیٹس کو. یہ تو کوئی اچھی تو بات نہیں ہے. اسٹیٹس کو میں تو لوگ مطمئن نہیں ہیں، ان کو اور حقوق چاہیے. نوجوان جو آپ سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگوں کو حقوق چاہیے، جس طرح پاکستان کے دوسرے حصوں میں حقوق ملتا ہے، جس طرح دوسرے حصوں میں انصاف کا ایک سسٹم ہے.
تو یہاں ہمارا انصاف سسٹم جو ہے نا ایک ایڈمنسٹریٹو ہے. ایڈمنسٹریٹو جج کہتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو جج کیا ہوتا ہے؟ ایڈمنسٹریشن کا کیا جج ہوتا ہے؟ وہ تو ایڈمنسٹریشن جو کہے گا وہی کرے گا نا. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور پھر یہاں جو ہے یہ ٹرسٹ کورٹ کا کوئی کام نہیں ہے. یہاں کوئی ٹرسٹ آرگنائزیشن تو ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہے, نہ کسی کا نام ہے, نہ کوئی آدمی اس طرح ہے یہاں کا ٹرزم. تو یہاں ٹرسٹ ایکٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہاں شیڈول 4 لگا کے جس نے سیاسی تقریر کی کہیں میدان میں جا کے, وہ سیاسی تقریر سے تو کوئی مرا تو نہیں ہے. ٹرزم آپ بم بلاسٹ کرتے ہیں, وہاں 50 مرتے ہیں, آپ فائرنگ کر کے 50 مرتے ہیں, ڈسکرمنیشن آپ کرتے ہیں کیا اس ایک فرقے کو یا ایک جماعت کو یا کچھ لوگوں کو, تو ٹیررزم ہوتا ہے. ٹیررزم تو یہاں پہ بلوچستان میں مثلا ابھی تک تو ہوا نہیں اس طرح کا ٹیررزم. ہاں 88 میں ٹیررزم ہو گیا تو اس کا تو کسی نے کوئی سزا نہیں دی کسی کو. باقی کیا ٹیررزم ہے کہ آپ شیڈول 4 لگایا, ٹرسٹ وہ آپ نے یہاں کورس کھول دیے, سارا کھول دیے, لوگوں کو پولیٹیکل جو جمہوری حق ہے اس سے وہ دور رکھنے کے لیے, اس کو نہ دینے کے لیے. تو یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. UNCRP کے قراردادوں کے مطابق کیونکہ جب گلگت بلتستان مسئلہ کشمیر کے سرحدی ہے, تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اقوام متحدہ کے مطابق UNCRP کے جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق یا انڈیا کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے. تھرڈ آپشن تو ہے نہیں آزادی کا. تو پھر آپ نے جو تحریک چلائی 20 سال سے, کیا یہ تحریک آپ کی اپنی سوچ تھی یا کوئی مطلب ایک پلان تھا؟ دیکھیں UN ریزولوشن میں تیسرا آپشن نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. پہلے تھا تیسرا آپشن, 13 اگست 1948 قرارداد میں تھا. وہ بعد میں 1949 کے قرارداد پہ وہ اس کو وہاں سے نکال دیا گیا, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ہمارے جو جذبات UN کے اس کی وجہ سے نہیں تھا ریزولوشن کا. ٹھیک ہے نا. ہمارا بلکہ یہ کہنا تھا کہ پاکستان UN ریزولوشن کا عمل کرائے. تو پاکستان عمل نہیں کراتا تو انڈیا بھی نہیں کراتا ہے, تو اس کی وجہ سے UN ریزولوشن پہ عمل نہیں ہو سکا. اور دوسری بات میں آپ کو ایک اہم بات یہاں بتا دینا چاہتا ہوں. UN ریزولوشن 28 اپریل 1949 کے 3 مہینے تک, 28 اپریل 1949 کے بعد 3 مہینے کے اندر اندر اس پہ مکمل عمل درآمد ہونا چاہیے تھا. ابتدائی جو ہے فوجی نکالنے کا, سولے نکالنے کا, وہ تو ہوا نہیں. تو UN ریزولوشن 3 مہینہ وہ جو 1948 کے بعد جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے. 1949 کے بعد UN ریزولوشن ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, میں آپ کو دیکھیں مثالیں دے کر بتاتا ہوں. UN سیکورٹی کونسل کا یا UN کا جو سیکرٹری جنرل 1-2 سال پہلے آیا تھا پاکستان, آپ ذرا اپنی میموری کو تازہ کریں. اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم UN ریزولوشن پہ عمل کرائیں گے. اس نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان آپس میں بات کریں. پھر پاکستان چائنا جو پاکستان کا بڑا دوست ہے, گہرا دوست ہے, اسٹریٹجیکلی پارٹنر ہے, بزنس کرتے ہیں, تو چائنا نے کبھی نہیں کہا کہ UN ریزولوشن پہ عمل ہونا چاہیے. امریکہ نے نہیں کہا جو سیکورٹی کونسل کا اثر جو ہے, اور فرانس نے نہیں کہا, UK نے نہیں کہا, رشیا نے کبھی نہیں کہا. تو UN ریزولوشن میرے حساب سے, اور بلکہ ریکارڈ کے حساب سے, میرا نہیں, UN کے ریکارڈ کے حساب سے وہ فیل ہو چکا ہے. اور 3 وجوہات بتائے بھی گئے ہیں. 1950 میں UN آفیشیل ریکارڈ پرنٹ ہو چکا ہے, وہ میرے پاس اوریجنل وہ ہے, تو اس میں فیلئر کا لکھا ہوا. تو UN ریزولوشن ایگزسٹ نہیں کرتی. اسی لیے کہ انڈیا نے اس کو کشمیر کو اپنے ساتھ ملایا. UN نے کیا کچھ کہا؟ UN سیکورٹی کونسل کے اوپر نے کچھ کہا نہیں. بس یہاں سے جو بیانات آگے باقی نے کچھ نہیں کہا. تو UN ریزولوشن اس کی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. اس کے دو دیکھیں, تو میں بتا رہا ہوں, یا تو UN دوبارہ ریزولوشن پاس کرے, اس کے اثر نظر نہیں آ رہا. دوبارہ ریزولوشن کر کے اور پاکستان کی فیور میں کرنے کا یہ بھی کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. تو UN ریزولوشن کی ویسے کہنے کی ہے کہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. کیا ہوا آپ اور نواز کرناجی ایک ہی پارٹی میں تھے, جدوجہد کر رہے تھے, درمیان میں آ کے دونوں کے راستے جدا ہو گئے. وجوہات کیا تھی؟ نظریات کے اختلافات تھے یا کوئی اور وجوہات تھے؟ کیا وجوہات تھی؟ دیکھو مجھے ابھی تک تو ابھی میری آ کے بھی 7 سے ہو گیا, میری ملاقات نہیں ہوئی نواز کرناجی سے. تو اختلافات بھی ہمارے کوئی ایسے مطلب نظریاتی اختلافات تو مجھے میرے علم میں نہیں ہے, شاید نہ ہو. باقی میرے خیال میں لوگوں نے پھر بیچ میں پھر کچھ کردار ادا کیا ہوگا کہ آپس میں دور رکھنے کا لیے, تاکہ یہ آپس میں نہ ہو. اور کوئی ایسی خاص وجہ تو نہیں ہے میرے خیال میں. صحیح. آپ باہر تھے, بڑی فنڈنگ کرتے رہے, لیکن آپ نے خود بھی بتایا تو یہ ساری فنڈنگ ہو رہی تھی, تو کس کو ہو رہی تھی؟ کہاں سے آپ اتنا پیسے کہاں سے لا کے فنڈنگ کر رہے تھے گلگت بلتستان میں؟ دیکھنا, میں باہر 35,000 روپے منتھ میں لیتا تھا, 35,000 یورو. ٹھیک ہے. اور ڈالر کے ساتھ تقریباً $40,000 ہوئے. تو یہ میں جو فنڈنگ مجھے ہو رہی تھی, میں اپنا بزنس پہ کر رہا تھا, اور پھر جو ہے انڈین بھی فنڈنگ کر رہے تھے. تقریباً $25,000 یورو, ڈالر نہیں,
تو انڈین بھی دے رہے تھے، اور پھر میرا اپنا بزنس بھی تھا سارا اس طرح کر کے میں اپنے لیے میں نے کچھ نہیں بچایا، علاقے کے لیے میں نے سب وہ کی کہ لوگوں کی میں مدد کرتا رہا اسے. صحیح. تو ابھی آپ آئے ہیں، تو ابھی آپ کا کیا ہے، کیا کاروبار ہے، کس طریقے سے سروائیول کر رہے ہیں، اور مستقبل آپ نے کس طریقے سے تعین کرنا ہے؟ کیا سیاست کرنی ہے یا سیاست چھوڑ کے کوئی اور شعبہ اختیار کرنا ہے آپ نے؟ دیکھیں میرے خیال سے سیاسی آدمی تو یار مرتے دم تک تو سیاست ہی کرے گا، ٹھیک ہے نا، کوئی اور کام تو کر نہیں سکتا. باقی اور کام پرائیویٹ میں اپنے زبان پہ کلچر پہ کام کر رہا ہوں، مشرق پہ کوئی ڈکشنری بنا رہا ہوں. باقی اپنی سیاسی پارٹی کا فی الحال تو سیاسی تو ہوں، میں نے لوگوں سے علاوہ تو ہمارا اور کوئی وہ ہے نہیں کہ اپنی پارٹی بنانے کا نہیں. باقی جہاں تک بزنس کا ہے ابھی کوئی بزنس بھی نہیں ہے، اور ابھی تک میں اپنی زمینیں بیچ کے گزارا کر رہا ہوں یاسین میں. تو ابھی تک کوئی انکم نہیں ہے، جو کچھ میری انکم تھی یا باہر تھی وہ تو باہر رہ گئی ہے، وہ میں سب چھوڑ کے آیا ہوں پاکستان کے لیے اور دلستان کے لیے. میں نے سب قربانی دی ہے. میرے بچے جو ہے نا 3 ابھی باہر ہیں، اور ایک بیٹا ادھر آیا ہوا ہے، باقی میں خود ادھر ہوں. ٹھیک. اطلاعات یہ ہیں کہ آپ عنقریب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی، کیا یہ درست اطلاعات ہیں؟ نہیں دیکھیں ابھی تک ہم زخم کھائے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کے ہاتھ بھی، مسلم لیگ سے بھی، اور پھر کیا ابھی تک تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، پتہ نہیں کریں گے نہیں کریں گے تو اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب کسی پارٹی میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، آزادی کو چھوڑ کے ہماری جوڈیشری انہوں نے اگر باعزت جوڈیشری دے دی کانسٹیٹیوشن لے جو صحیح ہو، ٹھیک ہے، اور پھر ہمارے وسائل ان کے ہاتھ میں دے دے، ہمارے وسائل کے لقمان نہ کرے، اور تیسری بات جو ہماری اسمبلی ہوگی وہ اختیار دے دے، تو جو پارٹی دے دے میں اس میں جانے کی تیار ہوں، باتوں سے نہیں. گلگت بلتستان کے نوجوانوں کا کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں ہندوستان کے نوجوانوں کو پہلے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میرے حوالے سے کہیں گے نا، مثلاً میں انڈیا میں بھی گیا، انڈیا میری فنڈنگ بھی کرتے رہے ہیں، اور وہ فنڈنگ میں نے جو استعمال کیا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور آدمی ایسا استعمال کر سکے گا. ضرور وہ جو مس یوز ہوگا اس سے ایسے کام کرائیں گے، تو کسی پہ اعتماد نہ کرے. ہندوستان کی آزادی میں نہ انڈیا انٹرسٹڈ ہے، اور نہ امریکہ انٹرسٹڈ ہے، نہ یو این کا کوئی اور ممبر انٹرسٹڈ ہے. تو اسی لیے جب انٹرسٹڈ کوئی نہیں ہے، آپ کو آزادی کوئی نہیں دلا سکتا ہے، کوئی آزادی کوئی آسان چیز تو ہے نہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے انڈر ہی رہ کے اور انہی سے ہی ہم گلے شکوے کر کے اور باتیں کر کے جو حقوق ہم لے سکتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے. نوجوانوں کو یہ کہوں گا. باقی یہ ہے کہ تعلیم پہ زور دے دے، اور اپنے کلچر، اپنی زبان پہ، جو بھی اس علاقے کا کلچر ہے، جس گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کلچر کو، اس زبان کو نہ چھوڑیں. اور آپ کی زبان، آپ کا کلچر آپ کو ترقی سے نہیں روکتا ہے. میرے 3 بیٹے، 3 انجینئر باہر ہیں، 2 امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، اور ڈاکٹر ہے باہر سے کر گیا. ان کو اپنی زبان نے ان کو روکا نہیں بالکل بھی، اور کسی کو نہیں روکتا ہے. تو ترقی بھی آدمی اپنی زبان میں آگے کرتا ہے. اللہ سے دعا بھی اپنی زبان میں کرے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. تاکہ دوسری زبانیں آپ 50 سیکھیں، اور آپ علم صحیح سیکھیں، آپ ٹیرزم میں استعمال نہ ہو، دوسرے کے خلاف نفرت میں آپ استعمال نہ ہو. تو سارے مخلوق اللہ نے اپنی پسند سے پیدا کی ہے، خوشی سے کی ہے. سب مخلوق کا احترام کریں. کوئی اللہ کو نہیں مانتا ہے تو بھی اللہ نے خود ہی پیدا کیا اس کو، تو اس کو مارنے کا یا اس کو کچھ کہنے کا کسی انسان کو حق نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں اس علاقے میں امن ہوگا، سکون ہوگا تو حقوق بھی ملیں گے. امن سکون نہیں ہوگا، آپ نفرت یہ رکھیں گے تو سب اس حقوق سے محروم ہو جائیں گے. کوئی ایک فرقہ محروم، کوئی دوسرے کو ملے گا، ایسا نہیں ہوگا. تو لہٰذا امن و امان سے رہے، گورنمنٹ سے تعاون کرے. اور تعاون کا مطلب یہ نہیں کہ جو کچھ ہے ابھی تک ٹھیک ہے نہیں، حقوق کی بات کرے، آگے حقوق پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے. تو یہی میرا پیغام ہے. اچھا، لاسٹ سوال ہوگا، اس کے بعد کنکلوڈ کریں گے کہ انڈیا، آپ نے کہا کہ انڈیا سے فنڈنگ آپ کو ہو رہی تھی، انڈیا کیوں فنڈنگ کر رہا تھا، اور انڈیا کا کیا موقف ہے گلگت بلتستان، وہ کیا چاہتا ہے گلگت بلتستان میں؟ دیکھیں جس طرح آپ نے خود کہا ہے کہ یو این ریزولوشن کے مطابق انڈیا اور پاکستان 2 ہی فریق ہے گلگت بلتستان پہ، آزاد کشمیر پہ، اور مقبوضہ کشمیر، یہ سارا جو ایریا ہے لداخ، اس پہ ان دونوں کا دعویٰ ہے. تو انڈیا تو اس پورا اس قضیے میں شامل ہے، اس میں وہ فریق ہے، وہ کوئی دوسرا فریق تیسرا نہیں ہے، برابر کا فریق ہے، ٹھیک ہے. تو انڈیا یہی چاہے گا کہ ان علاقوں میں جہاں اس کے وہ نہیں ہیں، لوگ اس کے خلاف ہے، وہاں اس کے فیور میں لوگ ہو جائے، یا فیور میں نہیں ہوتا تو اس کے خلاف نہ ہو. تو دنیا کے ہر ایک بڑا جو ملک ہے وہ بھی یہی کوشش کرتا ہے. تو انڈیا کا تو براہ راست انٹرسٹ ہے اس میں.
تو اسی لیے انڈیا اور فنڈ بھی اسی لیے انڈیا کرتا تھا. جب تو پتا تھا کہ میں نے کوئی ٹریزن تو کیا نہیں ہے, مجھ سے جو کہا بھی گیا کہ کسی کو مارنے کا اٹھانے کا, میں نے اس کو نہیں کیا. میں نے کہا نہیں, ہمارا علاقہ اس سے متحمل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم پہاڑوں سے گرے ہوئے ہیں, ہمارا راشن پانی صاحب ادھر سے آتا ہے, تو اگر لوگوں کو تکلیف ہوگی تو لوگ ہمارا ساتھ تو دیں گے نہیں, تو فائدہ کیا ہوگا اس کو مارنے سے. میں نے کہا یہ ہمارا مشن نہیں ہے, ہم تو جمہوری طریقے سے لوگوں کو سمجھا کے تو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اچھا, پھر انہوں نے مجھ سے ریڈیو کھولنے کی اسٹیشن کی بھی بات کی تھی, میں نے وہ بھی انکار کیا. میں نے کہا نہیں, میں تو اکیلا ہوں, وہاں 5 زبانیں ہیں, اب ہر زبان میں کم از کم 2 آدمی ہوں بات کرنے کے لیے, تو کہاں سے لائیں گے. میں کیا میں خود تو نہیں ہمیشہ بات کر سکتا ہوں, ایسا ریڈیو تو ہوتا نہیں ہے. پھر انہوں نے ایگزائل گورنمنٹ کی بھی بات کی تھی, تو وہ بھی میں نے اسے کہا نہیں, ایگزائل گورنمنٹ بھی پھر یہی, اگر میں چلو دلی میں رہا تو اور لوگ کہاں سے میں لاؤں گا, کوئی کدھر یورپ میں, کوئی امریکہ میں, اس طرح تو مشکل ہے. باقی جو وطن ہے وہاں ایگزائل گورنمنٹ بنائی ہوئی, وہ ایک جگہ وہ تو لاکھوں لوگ ہیں, وہ تو ہر اس کے جو ان کے پاس لوگ ہیں تو وہ تو بنا سکتے ہیں, تو ہمارے تو کوئی ہے نہیں. اور میں یورپ میں رہتا ہوں, اگر میں واپس آ کے انڈیا میں بھی رہوں گا تو اکیلا تو مجھ سے تو ہوگا نہیں یہ چیز. تو میں نے ان کی جو بڑی 3 باتیں تھیں میں نے ریجیکٹ کیا. اور یہاں میں نے پرامنی طریقہ رکھا ہوتا ہوں, آن گراؤنڈ جو لوگ ہیں وہ گواہ ہیں, آپ بھی گواہ ہیں سارے. جی ناظرین, آپ نے سنا بلوچستان نیشنل فرنٹ کے جو جلاوطن رہنما تھے, چیئرمین تھے عبدالحمید خان کے انٹرویو. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.